الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں کہہ رہا، مشکل نہیں. میں حمزہ دین اسلام قبول کیجئے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام ہو شاندار ہوتا ہے. میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کر رہے ہیں. میرے پروگرام کو آگے بڑھائیں، دنیا تک پہنچا دیں. اللہ ہم سے راضی ہمیشہ راضی رہے. میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بازار آباد 4 مینار چنوگی ساتھ پہلی گلی ہے، کونے میں سنانی والے، سینٹر میں میرا کلینک کا نیچے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین کا. وہیں پر آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2. آج سے پروگرام مجھے چھوٹے دماغ کے بچوں میں کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ملتی ہوئے پروگرام کر دوں. میرے پاس ایک بچی کو لے کے آئے، ایک خاتون لے کے آئی. وہ بچی کی حالت بہت خراب تھی. یعنی اس کا بچی کا باپ جو ہے اس کو گود میں لے کے آیا اور بچی اپنے سینس میں نہیں تھی. یعنی اس کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، کہاں کے سال میں کچھ پتا نہیں تھا. جن کے وہ کام کرتی ہے بچی، تو وہ لوگ انہیں لوگوں نے بتایا تھا، وہی لے کے آئے تھے. لے کے آئے اس کو بچی کا علاج شروع ہوا تو انہوں نے بولا بھی سر یہ حال ہوتا تھا، یہ صورتحال ہے، ہمارے لیے زندگی بہت مشکل ہے. چلو جی مشکل ہے. علاج شروع ہوا تو ان لوگوں نے، جن کیا نوکری کرتی ہے، تو وہ ان لوگوں نے وہ دے دی ہے 10 دن کی دوائی دلا دی. اس کے بعد جو ہے نا بچی کی دوائی، چونکہ اس علاج اس کا لمبا ہوتا ہے نبی کا، یہ چھوٹا علاج نہیں ہے، تو ٹائم لیتی ہے. پھر اس سے وہ خاتون نے اس سے بولا بھائی میں دوائی دینا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے. ہم نے دوائی دے دی. تو اس نے بولا کہ تم بس بچی کا علاج کراؤ، جو تو دے سکتی ہے وہ دے دینا، باقی ہم اللہ کے رضا کے لیے جو ممکن ہے کر لیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بچی آج اتنی بہتر ہے، باوجود اس کے کہ وہ بدتمیزی کرتی ہے. اس کے لیے سردی بہت نقصان دہ ہے، لیکن وہ چھت پہ چونکہ مجبوری ہے، جن کیا رہتے ہیں تو چھت پہ ان کو کمرہ دیا ہوا تو وہیں ٹھنڈی یک ہوا چلتی ہے اور وہیں سب کچھ ان کو وہیں گزارا کرنا پڑتا ہے. بہرحال وہ بچی کا علاج ہوتے ہوتے آج وہ بچی ایسے تو ہوتی ہے کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا نام ہے بچی یہ کل بیمار تھی. ایسی اپنی زندگی میں آ گئی. کبھی کبھار زندگی جھٹکے پڑتے کبھی کبھی، لیکن مسلسل وہ ٹھیک ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن میں ان لوگوں سے میں چھوٹی سی التجا کرتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، کہ جس کے پاس بھی جو بھی ان کے نوکر کام کرتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے بچوں کو دعا لے کے دے دیں گے تو آپ کے پیسے میں کمی نہیں ہے، اللہ اس میں اضافہ کر دے گا. لیکن دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں جتنے بھی دنیا میں لوگ ایسا بھی بات کر رہا ہوں کہ اپنی ضروریات کے لاکھوں کروڑوں روپے سب خرچ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن اگر کسی ضرورت مند کے لیے تو وہاں بولتے ہیں پیسے نہیں. تو لیکن زندگی بچانے کے لیے کوشش کریں کہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں. میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ جو بھی ہیں وہ جاننے والے لوگ ہیں، تو وہ جاننے سے مراد ہے کہ کوئی مریض سے آ کے میں نے اپنا علاج کروایا تو الحمدللہ اپنی زندگی میں آپ وہ بھی آ گیا اور باقی خاندان بھی آ گیا. تو آج اس بچی کو دیکھتا ہوں، جب اس کی ماں آتی ہے آ کے کیا نام ہے فون کرتی ہے کہ حاجی صاحب مجھے دوائی لینی ہے، میں آ رہی ہوں، آپ کب سے بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہاں پہ اس وقت بیٹھا ہوں، لیکن آپ وقت آ جانا، کیونکہ اس نے 2-3 دفعہ میں نہیں کی. میں ابھی پہنچ رہی ہوں اور معلوم ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. تو پھر اس کے بعد خبر ہی، میں نے کہا جی آئندہ وقت پہ آنا، وقت پہ جانا. تو ہر مرض کا علاج موجود ہے. شفا رب دینی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میری صرف کوشش ہے. میں رب سے التجا کر سکتا ہوں، رب سے بقا سانتی شفا مانگ سکتا ہوں، وہ جو میں مانگ رہا ہوں. تو سب کے روزی رزق کی دعا کرتا ہوں جو میں مانگ رہا ہوں. تو آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ کبھی کسی بیماری کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ قابل علاج نہیں ہے. قابل علاج ہے، لیکن آپ کوشش کریں. آج جو بچی آتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ بچی کتنے سکون کی زندگی گزار رہی ہے. جس کو جہاں تکلیف ہے میری والوں کے لیے کہ وہ سب یوں پکڑیں اور یوں پکڑیں، باقی جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ پروگرام کا آخری حصہ، مجھے میری کو اجازت، ایمان.